اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، ہمیں ساتھ دیجئے، ہمیں مضبوط کیجئے۔ ناظرین، گزشتہ کل میں ناگپور ایئرپورٹ پر صبح مجھے پہنچنا تھا، کیونکہ وہاں سے ناگپور کا پروگرام کر کے ناگپور میں بہت شاندار پروگرام ہوا دارالعلوم نظامیہ کا، جس کی صدارت مولانا عبد المتین صاحب مظاہری، ناظم اعلیٰ جامعہ اصحاب صفہ امراوتی نے فرمائی، اور سابق صدر جمعیت علماء مہاراشٹر حافظ مسعود حسامی صاحب کی سرپرستی اس اجلاس کو رہی۔ دارالعلوم نظامیہ کا یہ اجلاس انتہائی کامیاب رہا۔ ناگپور میں 1.5 گھنٹہ تک کے میری تعلیم کی اہمیت پر، دنیا کی تعلیم کی اہمیت بھی میں نے اپنے بیان میں کھل کر سمجھائی، عصری علوم کی اہمیت بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عصری علوم، دنیاوی علوم میں بھی آگے بڑھے، کمپٹیٹیو ایگزامز میں حصہ لیں، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، سب کچھ بنے۔ دنیا کی تعلیم کی اہمیت بھی ہم نے بیان کی، اور اس کے بعد دین کی تعلیم کی اہمیت کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس کو بھی لے کر اللہ نے بڑی اہم باتیں بلوائی۔ بڑا شاندار پروگرام دارالعلوم نظامیہ ناگپور کا رہا۔ پھر وہاں سے میں صبح ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا، کیونکہ مجھے پھر اورنگ آباد آنا تھا، اس لیے میں کل خبریں آواز کی شکل میں جو بھیجتا ہوں وہ بھی روانہ نہیں کر پایا تھا۔ آج میں اپنے آفس پہنچ چکا ہوں۔ دعائیں کیجیے، روزانہ پروگرام ہے، دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بس طاقت دے، قوت دے، ہمت دے، اور جو کچھ بھی تعلیمی، دینی، علمی خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ ان خدمات کو بے انتہا قبول کرے، آمین۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں اسے خوش کر دینے والی خبر کہوں گا۔ جی ہاں، سپریم کورٹ نے بڑی اہم بات کہی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ قانون توڑنے والے یعنی مجرم، وہ لوگ کیسے قانون بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں، مجرم سرکاری نوکری نہیں کر سکتا تو مجرم لیڈر الیکشن کیسے لڑ سکتا ہے؟ کیونکہ ایک رپورٹ آ رہی ہے کہ 541 ممبران میں سے، ممبران پارلیمنٹ یا ممبران اسمبلی، تقریباً 541 میں سے 251 پر فوجی مقدمات چل رہے ہیں۔ یعنی یہ حال ہے ہمارے لیڈروں کا، 543 میں سے ارکان 251 ارکان پارلیمنٹ پر یعنی خاص داروں پر فوجداری مقدمے چل رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے تشویش کا، رنج کا، افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ سیاست میں مجرمانہ شبیہ کے لوگوں کی شمولیت یہ قابل تشویش ہے۔ یعنی سیاست میں مجرم، گنڈے، موالی، ریپسٹ، مرڈر کرنے والے، مروانے والے،
یعنی جن پر فوجی مقدمات چل رہے ہیں 543 میں سے 251 ارکان پارلیمنٹ پر فوجداری مقدمات چل رہے ہیں. تو سپریم کورٹ نے اس پر افسوس کا اظہار کیا اور یہ جملہ کہا, بڑا جملہ سپریم کورٹ نے کہا کہ قانون توڑنے والے قانون کیسے بنا سکتے ہیں, کیونکہ قانون یہ لوگ بناتے ہیں اندر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر, یہ مجرم لوگ. سپریم کورٹ نے کہا اور مجرم سرکاری نوکری, بھائی سرکاری نوکری گورنمنٹ سروس کے لیے کیا لگتی ہے, تو بولے کلیئر اس کا ڈاٹا ہونا کہ اس پر کوئی کیس ویس چھوٹا موٹا بھی درج نہ ہو, تبھی اسے سرکاری نوکری ملے گی. کلیئرنس سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے پولیس سے. تو مجرم آدمی سرکاری نوکری نہیں کر سکتا, تو پھر مجرم آدمی جس پر مرڈر کا, کسی پر ریپ کا بڑے بڑے کیسز چل رہے, تو پھر مجرم لیڈر الیکشن کیسے لڑ سکتا ہے؟ اللہ کرے کہ ملک میں یہ قانون آ جائے اور کسی مجرم کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ہو, کیونکہ مجرم لوگ جب پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں تو مجرم ہی لوگ ہم قانون بناتے ہیں. یہ کون سا نیائے اور یہ کون سے انصاف کی بات ہوئی؟ ناظرین دوسری بڑی اچھی خبر ہی اس کو بھی میں کہوں گا, وہ آ رہی ہے. سپریم کورٹ نے سخت انداز میں آدیش دیا, ہدایت کی الیکشن کمیشن کو. کیا کہا سپریم کورٹ نے کہ ای وی ایم سے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے جو ڈیٹا ہے ووٹنگ کا وہ ڈیلیٹ نہ کیا جائے. سپریم کورٹ نے سخت ہدایت دی اور کہا کہ شکست خوردہ امیدوار, جو ہار چکا ہوا امیدوار ہے, اگر وہ وضاحت چاہتا ہے, اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو کتنے ووٹ ملے اور کیسے ووٹنگ ہوئی, تو انجینئر کو بتانا پڑے گا, اس کو اطمینان دلانا پڑے گا کہ مشین کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے منگل کو ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز ADR کی طرف سے دائر ایک عرضی پر سماعت کی, جس میں EVM کی تصدیق کے لیے پالیسی بنانے کی مانگ کی گئی تھی. کیونکہ آپ جانتے ہیں مہاراشٹر کا الیکشن ہو, دہلی کا الیکشن ہو, ہندوستان میں ابھی جتنے الیکشن ہو رہے یہ سب مشینوں کی گڑبڑی سے بڑے پیمانے پر جیتے جا رہے ہیں, جس کو لے کر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جنتا کہہ رہی ہے اور خود باقاعدہ الیکشن لڑنے والے امیدوار کہہ رہے ہیں. کسی جگہ تو گاؤں میں 1600 لوگ رہتے ہیں اور مشین سے 2100 ووٹ نکل رہے ہیں, یعنی 100% ووٹنگ کہیں نہیں ہوتی. اگر 100% اس گاؤں میں ووٹنگ ہوئی تو 1600 نکلنا چاہیے, مگر مشین سے 2100 ووٹ نکل رہے ہیں. ایک گاؤں ایسا کہ جہاں پر ایک پارٹی کے پورے چاہنے والے اور اس پارٹی کو وہاں پر ایک بھی ووٹ نہیں ملا. یعنی آپ اندازہ لگائے کتنے بڑے پیمانے پر EVM کا غلط استعمال ہو رہا ہے. تو کسی نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی EVM کے خلاف, تو اب سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کمیشن سے کہ EVM سے ڈیٹا ڈیلیٹ نہ کرے, اور جو امیدوار وضاحت اور کلیئرفیکیشن مانگ رہا ہے اس کو کلیئرفیکیشن اور وضاحت دینی پڑے گی. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی سے جمعیت علماء سے ہمارے نمائندہ رپورٹر مفتی ابو ایوب صاحب نے بتایا کہ گزشتہ کل مہاراشٹر کے صدر جمعیت علماء ارشد مدنی کے حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی کی صدارت میں ایک اہم میٹنگ حج ہاؤس میں منعقد ہوئی, صاحب صدیق مسافر خانے میں منعقد ہوئی, جس میں کثیر المقاصد کاموں کو انجام دینے کے لیے کارکنان سے تعاون کی سخت ضرورت ہے, ایسی اپیل کی گئی. اور تمام مجلس عاملہ کے جو ذمہ دار تھے مہاراشٹر بھر کے گزشتہ کل وہاں جمع ہوئے تھے. میں خود جمعیت علماء مہاراشٹر کا نائب صدر ہوں, لیکن میرے پروگرام پہلے سے طے رہتے ہیں, 2-3 مہینہ پہلے سے. تو میرا پروگرام ناگپور میں تھا اور اورنگ آباد میں تھا, اس لیے میں اس میٹنگ میں خود نہیں جا سکا. لیکن مولانا عیسیٰ خان صاحب کاشفی سے میری تفصیلی گفتگو ہوئی, جمعیت کے اور ذمہ داروں سے میری تفصیلی گفتگو ہوئی. میں نے اس میٹنگ کی پوری تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی, تو مجھے بتایا گیا کہ جمعیت علماء مہاراشٹر کی مجلس عاملہ کے ارکان شہر ممبئی اور مضافات کے اضلاع تھانہ رائے گڑھ پالگھر کی جملہ یونٹوں کے صدور اور نظمائے اعلیٰ اور خازن نیز ریاست مہاراشٹر کے اضلاع کی یونٹوں کے عہدیداران پر مشتمل گزشتہ کل ایک اہم مشاورتی میٹنگ مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء مہاراشٹر کی صدارت میں صبح 11 بجے صاحب صدیق مسافر خانے میں دوسری منزل کے ہال میں منعقد ہوئی. اس میٹنگ میں
मालियात को लेकर अब किस तरीके से ताउन किया जा सकता, उन तमाम चीज़ों पर बात हुई। और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के सोलापुर में बच्चियों के लिए जूनियर हाई स्कूल की तामीर के सिलसिले में मीटिंग में ख़ास तौर से ये मुद्दा रहा और इस पर काफ़ी चर्चा हुई। मौलाना मोहम्मद सरवर मज़ाहिरी, मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब कासमी, मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कासमी और तमाम ही इलाक़ों के मौलाना अब्दुल क़य्यूम कासमी और तमाम ही इलाक़ों के ज़िम्मेदारान बड़ी तादाद में मौजूद रहे। और तमाम अरकान और ज़िम्मेदारान से कहा गया कि रमज़ानुल मुबारक में कामिल यकसुई के साथ जमीयत उलमा महाराष्ट्र के लिए फराहमी मालियात के जमीयत उलमा को किस तरीके से हम ताउन कर सकते हैं, करा सकते हैं, अपने ज़कात, सदका, खैरात लिल्लाह के ज़रिए से, इसमें तमाम अराकिन से दरख्वास्त की गई कि मजबूत अंदाज में लग जाएं और अपनी इलाकाई ज़रूरतों के लिए साल के बकिया अयाम में काम करें। अखराजात काफ़ी है। आप जानते हैं कि जमीयत उलमा हिंद ख़ास तौर से मुल्ज़िमीन के, बेक़सूर मुल्ज़िमीन की रिहाई के लिए बड़ी मेहनतें करती है। निचली कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के जमीयत उलमा केसेस लड़ती है। इसलिए आप तमाम से, मैं नायब सदर होने के नाते आप तमाम से अपील करूँगा कि रमज़ान में अपनी ज़कात, सदका, खैरात जमीयत उलमा के फंड में ज़रूर दें। नाज़रीन, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर पूरी तरीके से जनता नाराज़ है और सबका मानना है कि बीजेपी इलेक्शन सिर्फ EVM की वजह से और पैसों की वजह से जीत रही है, क्योंकि पैसे की हजारों करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं और फिर उसके बाद में दूसरा हरबा EVM को सेट करना। तो इसलिए अब आवाज़ें उठने लगी है और अभी चंडीगढ़, हरियाणा से यह खबरें आ रही है कि वहाँ पर बजरंग गुर्ग ने, कांग्रेस के तर्जुमान ने अपील की है और डिमांड किया है कि बल्दियाती इंतखाबात, वहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन बैलेट पेपर से कराए जाएं, क्योंकि जनता को भी अब EVM पर भरोसा नहीं रहा है। अच्छा, EVM अमेरिका, लंदन सब तरफ से ख़त्म हो चुकी है, मगर जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसी के ज़रिए से भारत में इलेक्शन जीते जा रहे हैं। इसलिए अब जनता नाराज़ है और वो EVM को हटाने की चारों तरफ से मांग कर रही है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है बदलापुर इलाके से। चौंका देने वाली मालूमात सामने आई है कि एक ही स्कूल की एक ही इमारत में 3 स्कूल चल रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार गुट के रियासती जनरल सेक्रेटरी अविनाश देशमुख ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि एजुकेशन ऑफिसर के रिश्तेदार इसी स्कूल में टीचर है। एक ही इमारत में 3 स्कूल चल रहे हैं। तालीमी अफसरान के रिश्तेदार इस स्कूल में टीचर है। NCP के इल्ज़ामात के बाद अब हलचल मच गई है। महकमा तालीम ने इस स्कूल को बंद कर दिया है, जहां 14 साला तालिबा के साथ छेड़छाड़ की गई थी। ताहम आज उस स्कूल के कई मुतनाज़े विवादित पहलू सामने आए हैं। मंगल को देशमुख ने अंबरनाथ में ग्रुप एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर जाकर और अपनी कुर्सी पर नोटों के हार पहनाकर एहतजाज किया। उन्होंने एजुकेशन ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का डिमांड भी किया है। बदलापुर शहर के एक स्कूल में 14 साल की एक बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई। ये छेड़छाड़ स्कूल के एक उस्ताद ने की थी। इस मामले में टीचर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब ये मामले भी साथ में आए हैं कि किस तरीके से तालीम को लेकर करप्शन चल रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, दिल्ली की ये चौंकाने वाली खबर है कि 27 साल बाद दिल्ली में कोई मुस्लिम वजीर, कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं होगा। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बीजेपी माइनॉरिटी को, अक़लियतों को कैसे संभालेगी, जबकि उनका कोई वजीर, कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री ही नहीं होगा। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत का झंडा लहराया है। जी हाँ, 27 साल बाद तकरीबन दिल्ली असेंबली में इंतखाबात में बीजेपी को शानदार कामयाबी मिली। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल सकी। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत का झंडा लहराया। ताहम एक बात काबिल गौर है कि इन 48 सीटों पर कोई भी उम्मीदवार मुस्लिम नहीं है।
دہلی میں بی جے پی اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے جا رہی ہے اور جلدی نئی حکومت کی تشکیل کا عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن 27 سال بعد پھر ایسا ہوگا کہ دہلی میں مسلم کمیونٹی کا کوئی منتری، کوئی وزیر نہیں بنایا جائے گا۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، سپریم کورٹ نے گو کشی کے شبہ میں، گائے کی ہتیا کے شبہ میں، بیف بیچنے یا بیف خرید و فروخت کرنے کے شبہ میں موب لنچنگ سے متعلق ایک درخواست، ایک عرضی سپریم کورٹ میں گئی۔ اس عرضی کو سننے سے بھی سپریم کورٹ نے انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ وہ پہلے ہی بھیڑ کے تشدد پر یعنی موب لنچنگ پر تفصیلی احکامات جاری کر چکی ہے۔ ایکچوئل میں جگہ جگہ آپ دیکھو کہ جہاں بھی کسی مسلمان کی موب لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمان کو بھیڑ مار رہی ہے، وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا گو کشی کا معاملہ لا دیا جاتا ہے۔ خیر، ابھی جب ایک اپلیکیشن سپریم کورٹ میں گئی تو موب لنچنگ سے متعلق گو کشی کے شعبہ میں موب لنچنگ سے متعلق درخواست سننے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا۔ اس درخواست میں سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ حکومتیں اس معاملے میں سخت کارروائی نہیں کر رہی، یعنی بھگوا آتنکی جو مارتے ہیں مسلمانوں کی موب لنچنگ کرتے ہیں، حکومت سخت کارروائی نہیں کر رہی ہے اور گو رکشا کے نام پر ہونے والے تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس اپلیکیشن میں آسام، چھتیس گڑھ، تلنگانہ، مہاراشٹر، اڑیسہ اور بہار میں ہونے والے چند واقعات کا حوالہ بھی دیا گیا تھا اور پولیس بھی باقاعدہ اس معاملے میں ڈھیل دے رہی ہے، ان تمام چیزوں کا حوالہ دیا گیا تھا، لیکن اس درخواست پر سپریم کورٹ نے سنوائی کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، مہاراشٹر کے سانگلی سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ سانگلی ضلع میں 12ویں 12th جماعت کے ایک طالب علم نے امتحان کے موقع پر خودکشی کر لی۔ 12ویں جماعت کے امتحانات شروع ہونے کے موقع پر میرج کے بھارت نگر میں 12ویں جماعت کے ایک اسٹوڈنٹ نے خودکشی کر لی۔ مہاتما گاندھی چوک پولیس اسٹیشن میں حادثاتی معاملہ، موت کا معاملہ درج کیا گیا ہے۔ طالب علم کا نام پرتھمیش بالا صاحب بیراجدار ہے، جو بھارت نگر کے گولی پلاٹ میں رہتا ہے اور ایک پرائیویٹ اکیڈمی میں 12ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ خیر، یہ خبر میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ پیارے بچوں جو 12th کا ایگزام دے رہے ہیں، گھبرانا نہیں، اور کچھ گڑبڑی ہو جاتی ہے نتیجہ آنے میں، رزلٹ آنے میں، تو بھی ٹینشن لینے کی بات نہیں، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی کے بڑے امتحان میں کامیاب ہوگے اور آپ بڑے آدمی بنیں گے، تو یہ تو آپ کو پڑھنا ہے، محنت کرنا ہے، امتحان دینا ہے، لیکن امتحان کا رزلٹ بھی اگر کچھ غلط آتا ہے، صحیح نہیں آتا، تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ زندگی میں اور بھی امتحان ہے جس کو میں آپ کامیاب ہوں گے اور بڑے آدمی بنیں گے۔ خیر، اس واقعے نے مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہ خبر اس لیے لگا رہا ہوں کہ بچے ہمارے نروس ہو کر ڈپریشن میں جا کر ایسا قدم اٹھا رہے ہیں جو اٹھانا نہیں چاہیے۔ کئی اسٹوڈنٹس ایسے جو اسکول اور کالج کے ایگزام میں فیل ہو گئے مگر زندگی کے بڑے امتحان میں کامیاب ہو کر ہندوستان کے بڑے آدمی بن گئے۔ ناظرین، ریاست کرناٹک کے میسور سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میسور میں راہل گاندھی اور کیجریوال ان کے خلاف توہین آمیز، آپتی جنک، توہین آمیز کچھ تصویریں اور کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی، جس کے بعد میسور میں ماحول خراب ہو گیا اور ایک بڑی بھیڑ نے پولیس اسٹیشن پر پتھراؤ کر دیا۔ ایکچوئل میں ابھی سیاست بہت ہی نچلے لیول پر آ چکی ہے، گھٹیا لیول پر جا چکی ہے، اور کچھ لوگ دہلی کا الیکشن ہار جانے کے بعد میں راہل گاندھی یا کیجریوال کے خلاف کچھ گندے گندے پوسٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں جو آپتی جنک ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور حکومت نے ایسے لوگوں پر سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی ایک بڑی سیاسی خبر آ رہی ہے کہ ریاست مہاراشٹر کا پردیش ادھیکش اب کانگریس کا کون ہوگا؟ کانگریس کا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بڑی تبدیلی متوقع ہے، بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ نانا پٹولے نے راہل گاندھی سے ملاقات کی اور اب خبر آ رہی ہے کہ ایک نوجوان چہرے کو ریاستی صدر یعنی مہاراشٹر کا صدر، مہاراشٹر کا ادھیکش کانگریس کا بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔
دوستوں، میں حکیم جاوید. کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا. ابھی کانٹیکٹ.